بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حاضرین، الحمدللہ آج تراویح میں ہم نے 24واں پارہ مکمل کرنا ہے. ایک آیت رہ گئی ہے جو زبان پہ نہیں آ رہی تھی. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. ابھی مکمل 24 پارے ہو گئے، لیکن اس کو نماز میں پڑھا جائے گا تب وہ مانا جائے گا. تو کل انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہوئے 25ویں پارے کا آغاز کریں گے. میں نے جیسے کہ ذکر کیا تھا، سورہ روم کی اور سورہ فاطر کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور وہ بھی جو قبر میں ہیں. ہاں، اللہ جن کو چاہتا ہے وہ سن سکتے ہیں، آپ نہیں سنا سکتے. اب مردے سنتے ہیں تو سماع موتا، کیا مردے سنتے کہ اس پہ تو اہل سنت نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، لیکن میں قرآن سے بتا رہا ہوں تفاسیر سے، کیونکہ ہمارا جو درس جاری ہے تراویح کے بعد تو یہ خلاصہ تراویح، تو بہتر ہوگا کہ ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں، ہے نا. یہ بڑی بات ہوتی ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھنا، حدیث کو حدیث سے سمجھنا. یہ لیول بہت اونچا ہوتا ہے. تو اس آیت میں الموتا جو ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو وہ لوگ ہیں جن کے دل مر چکے ہیں کفر و شرک سے، ان کی عقل و فہم کے چراغ بجھ گئے ہیں اور کسی بات میں سنجیدگی سے غور و فکر کی صلاحیت دم توڑ چکی ہے. یہ پیر کرم شاہ ازہری کی ضیاء القرآن ہے یہ، اور آپ کے ضیاء النبی بھی ہے، بہت مضبوط آپ کی تفسیر ہے. علامہ خازن الموتا کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی موتا القلوب وهم الکفار، جن کے دل کفر سے بھرے ہوئے، وہ نہیں سن سکتے. تو آپ بتائیے کہ یہ کیا ولی ہے کہ نبی ہے کیا؟ معاذ اللہ رب العالمین. پھر علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ معالم التنزیل النمل، یعنی الکفار، کفار وہ ہے کہ جن کو سب کچھ ہے لیکن ان کا دل انکار کرتا ہے. علامہ قرطبی نے فرمایا موتا القلوب، جن کے دل مردہ ہے، اور الصم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے کان بہرے ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے گوش ہوش، گوش کے معنی کیا ہے؟ یہ گوش نہیں ہے. ایک بات اور مزیدار سمجھ لیجیے، بغور میں آپ کے گوش و گزار کرتا، ایک بات گوش و گزار کرتا ہوں، سنتے آپ؟ ایک بات آپ کے گوش و گزار کر رہا ہوں. تو گوش کے معنی کیا ہے؟ فارسی میں گوش کے معنی ہوتا ہے کان. خرگوش، خر کے معنی گدھا، تو گدھے کے جیسے کان ہوتے ویسے ارنب، سسے کے بھی کان ہوتے، اس لیے سسا کو کیا کہتے ہیں؟ خرگوش، یعنی کہ گدھے کے کان. تو گوش کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو کیا بتا رہے کہ وہ کافر لوگ اپنے گوش ہوش، یعنی کہ اپنے کان کے ہوش میں تعصب کی انگلیاں ٹھوس دی ہے تاکہ انہیں حق کی صدا سنائی نہ دے. آیت کا مقصد یہ کہ توحید پر دلائل کے سامنے پیش کی گئے، انہیں بار بار دل نشین انداز سے دعوت حق دی گئی، اس کے باوجود یہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں. اور ان کی اس طرز عمل سے اے محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، ہے نا. بار بار ابو لہب کو بتا رہے، عتبہ کو بتا رہے، شیبہ کو بتا رہے، ابو جہل کو بتا رہے، بار بار اللہ کے رسول ان کو تعلیم دے رہے ہیں، معجزات بتا رہے ہیں. ان کے دل اے حبیب مر چکے ہیں.
بتائیے نا، ابو جہل کچھ کنکری لے کر آیا اور بتایا، پوچھا کہ بتاؤ اے نبی میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ تیری مٹھی میں جو ہے میں بتاؤں یا وہ بتا دے جو تیری مٹھی میں ہے، کہ میں کون ہوں؟ تو اب اتنی بات ہو گئی، کلمہ بھی پڑھ لیا پھر بھی نہ پڑھا۔ تو اب دیکھیے یہ وہ لوگ کفر والے ہیں، ان کا کفر ہے۔ اور آپ نے کیا صحابہ کا دور پایا، تابعین کا دور پایا، آپ نے نبی کا دور پایا؟ نہیں پایا۔ لیکن آپ ایمان رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایمان والوں کے ایمان پر فخر کیا ہے اور کہا ان کا ایمان بڑا ہوگا۔ نہ جنہوں نے ہمارا دور پایا، نہ ہمارے دیکھے ہوئے لوگوں کو دور پایا، نہ ہمارے دیکھے ہوئے کا دور پایا، لیکن وہ ایمان ہم پر رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ تو دور دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ ابو جہل دیکھ رہے ہیں، عتبہ شیبہ ہے، ابو لہب ہے، یہ دور دیکھ رہے ہیں نبی کا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ تو آپ، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، ان کے دل مر چکے ہیں، ان کے کانوں سے حق سننے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں ذرا کوتاہی نہیں کی۔ اگر یہ کفر اور گمراہی کے اندھیروں سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تو ان کی قسمت، ان کی قسمت۔ اب آپ ایک مثال بتاؤ، ہمارے نبی رحمت ہے، بے شک بارش سب جگہ برستی ہے، برس رہی۔ اب آپ امید رکھ رہے کہ پتھر سے پودا اگنا، تو کیسے اگے گا؟ پتھر میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، اور زمین میں اگر بیج بھی نہیں ہے تو دوسرے انوانٹڈ پلانٹس بھی آ جاتے۔ تو نمی زمین کے اندر ہوتی ہے، زرخیزی زمین کے اندر ہوتی ہے، طاقت کچھ بونے کی، صلاحیت کچھ پیدا کرنے کی، پھل پھول پودے درخت شجر، یہ طاقت زمین کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے چند قطرے پڑ گئے، فوراً درخت اگایا، پودا اگایا، اور سالوں سال پتھر پہ برستے رہتا، لیکن پتھر پہ کچھ اگتا ہے کیا؟ اس کی صلاحیت نہیں ہے نا، اس کی صلاحیت ختم کر دی۔ اب دیکھیے بڑی پیاری بات پیر کرم شاہ آذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج کل یہ بحث بڑے زوروں پر ہے کہ میت کو کوئی آواز سنا نہیں سکتا یا سن نہیں سکتی، یعنی سماع موتا کے منکر ہے، یعنی کہ میت کا سننا، اور استدلال کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ اور علماء ربانیین کے اقوال سے جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل سب کے دل میں سمجھ میں آئے۔ تو آپ بتا رہے کہ یہ مسئلہ بہت عہد قدیم سے ہے، بہت چلا آ رہا ہے۔ تو امام پیر کرم شاہ آذری نے اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اذا مر رجل بقبر یعرفہ فسلم علیہ رد علیہ۔ امام بہقی نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، یا اپنی حدیثی کتاب میں روایت کیا، امام بہقی نے۔ اب لوگ اس کو صحیح بھی نہیں مانتے، اب حدیث ہے لیکن بہقی ہے، امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے جاننے والے کی قبر پر آتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے تو صاحب مزار اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اسے پہچانتا بھی ہے، اور اگر کسی ایسے شخص کے مزار پر آتا ہے جس سے جان پہچان نہیں تھی اور اسے سلام کہتا ہے تو قبر والا اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے نا؟ فسلم علیہ رد علیہ السلام وعرفہ واذا مر بقبر لا يعرفہ فسلم علیہ ورد علیہ السلام، البہقی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے تو بھئی یہ جو سلام کا جو جواب دے رہا اندر، تو کوئی ابھی کیا ایک ہفتے سے جا کے سو رہا کیا کوئی؟ بولے میں جا کے سوتا، تم آؤ سلام کرو میں جواب دیتا، ایسا ہے کیا کوئی؟ تو انتقال شدہ شخص ہے نا۔ یہی الفاظ علامہ حافظ ابن عبد البر نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقل کیا ہے، اور کئی متعدد حدیثیں نقل کرنے کے بعد علامہ ابن قیم نے سماع موتا کے متعلق اپنی تحقیق کا خلاصہ یہ پورا لکھا ہوا انہوں نے کہ سماع موتا پر اجماع اور اتفاق ہے کہ مردے سنتے ہیں، اس پر سب مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے اس پر۔ اب کوئی بولے نہیں سنتے تو وہ چنندہ لوگ ہیں، وہ الگ رہتے ہیں، ویسے ہے نا، ایکسیپشنل کیس ہے، الگ رہتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے، ہے نا۔ کچھ زیادہ ہم ان کو سخت نہیں بولیں گے، کہ نہیں۔ اور جو جتنے بھی بڑے بڑے مفسر ہیں، محدثین ہیں، ان سے درجہ تواتر تک ایسی روایت مروی ہے
جن سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کی زیارت کے لیے جب کوئی شخص آتا ہے تو میت کو اس کی آمد کا علم بھی ہوتا ہے اور اس سے بڑا سرور حاصل ہوتا ہے۔ علامہ عثمانی نے فتح مسلم میں شرح صحیح مسلم میں اس مسئلے کی خوب تحقیق کی ہے، اور غرض کے بہت سارا چیزیں یہاں پر ہے۔ اب دیکھو سماع موتیٰ کے حوالے سے تفسیر دیکھو، تقریباً 4 سے 5 صفحے اس کے اندر، میں سناؤں گا تو تقریباً جو ہے 12 بج جائیں گے۔ تو جو لب لباب اور تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ اور سورہ جو فاتحہ کی ایک آیت جو پیش کی جاتی ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا تَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سناتا ہے، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ کیا معنی ہے اس کے؟ جو ذرا اس کوتاہ نظر سے اور کج فہمی سے اور دل کی تنگی سے اور نظروں کی تنگی سے تعصب کے آنکھ سے دیکھتے ہیں، ذرا وہ یہ تو تفسیر بتائے، اس کی ترجمہ تو بتائے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا۔ تو وہ اعمیٰ کون ہے؟ وہ اندھا کون ہے؟ کافر ہے۔ اور آنکھ والا کون ہے؟ مومن ہے۔ اندھا وہ ہے جس کو نہ نبی نظر آتے ہیں، نہ خدا نظر آتا ہے، نہ قرآن نظر آتا ہے، وہ اندھا ہے۔ اور ایمان والا وہ ہے جس کو جب بھی نظر آ رہا تھا اور آج بھی نظر آتا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور ظلمات اور اندھیرے میں کون ہے؟ کافر۔ اور نور میں کون ہے؟ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور اسی طریقے سے سایہ اور اسی طریقے سے جو ہے حرارت، وہ ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ ٹھنڈک، تو ٹھنڈک میں ایمان والے ہیں اور حرارت میں کون ہے؟ کافر ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے یہ کافر اور مومن، کافر مومن، کافر مومن کا اللہ پاک ذکر کرتے ہوئے پھر فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم جسے چاہتے انہیں سنا سکتے ہیں اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ تو کن کو نہیں سنا سکتے ہیں؟ یہ کافروں کو۔ کیوں نہیں سنا سکتے؟ تو اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وعلی ابصارہم، ہے نا، اور ان کی آنکھوں پر لگا دی کہ ان کو نظر نہیں آتا، سب دیکھ رہے ہیں، وہ نبی صادق ہے، نبی امین ہے، سچے ہے، نبی سے یہ جب معجزات ہو رہے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کی سماعت پہ بھی کیا ہے؟ اللہ نے مہر لگا دی، وہ جو سنے تو اس کے پر قرآن بھی سن رہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہے۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، غشاوۃ، پردہ ہے، فلہم عذاب علیم، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو یہاں کافرین کا ذکر کر کے، یعنی پہلے اللہ نے ہدی للمتقین مومن کا ذکر کیا، مومن کے بعد کافر کا ذکر کیا۔ اب پڑھو آپ سورہ بقرہ، پہلے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یؤمن بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ ہمیں اب آپ وہ جو کیا رسول اللہ کے معجزے دیکھے آپ نے؟ کیا رسول اللہ کو دیکھا آپ نے؟ کیا قرآن اترتے دیکھا آپ نے؟ کیا صحابہ کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ ہاں لیکن صحابہ ہے، معین الدین چشتی نے بتایا تو مان گئے۔ تابعین ہے، شیخ صلاح الدین نے کہا تو ہم نے مان گئے۔ قرآن ہے، خواجہ حسام الدین لے کر آئے تو مان گئے، ہے نا، یہ قرآن لے کر آئے، انہوں نے حدیث لے کر آئے، ہے نا۔ بہاؤالدین دروڑی ہمارے درمیان اور کہے ایک نبی ہے، ایک قرآن ہے، ایک خدا ہے، ہم مان گئے۔ تو کیوں مان گئے ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بالغیب۔ اور کچھ وہ ہے یہ سب سن کے سب دیکھ کر بھی نہیں مان رہے ہیں، تو یہ کافر ہے۔ اور اس کے بعد کچھ کون ہے وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر کچھ وہ منافق ہے، سنتے بھی ہاں بھی کرتے اور نہیں بھی کرتے، ڈاواں ڈول، بن پیندے کے لوٹے، کدھر بھی لڑک جاتے۔ تو پھر ان کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان بھی لائے اور سب کچھ کیے اور پھر نیک عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ سمجھتے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ایسے لوگوں سے بچائے، منافق اور مشرک کو کافر سے بچائے، اور ہمیں سچا مومن بنائے، پکا مومن بنائے، عبادت گزار بنائے۔ حاضرین دیکھیے
آج کی 15ویں تراویح ہو گئی، تو یعنی کہ دوسرا عشرہ بھی نصف گزر رہا ہے اور اب آخر عشرہ آ جائیں گا، اس لیے کہ قیمتی کو لمحے کو قیمتی جانے اور عبادت مصروف رہے۔ اللہ پاک نیک توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔